السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے 58 تک، 55 سے 58 تک، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں پورا لینے والا ہوں تجھ کو، ورافعوکا، اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو، الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر بے شک میری طرف تمہیں لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، فاما الذین کفروا، تو وہ لوگ جو کافر ہیں، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو عذاب دوں گا ان کو شدید عذاب دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگاروں میں سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پورا دوں گا ان کو ان کے اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو تجھ پر آیات میں سے، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حکمت والے ذکر میں سے۔ یہود اور ان کے علماء جو تھے، سب کے سب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے، مگر آپ کے دلائل کے سامنے انہیں مجبور اور خاموش ہونا پڑتا تھا۔ پھر جب آپ نے کچھ احکامات میں تخفیف کا اعلان کیا تو یہود کو پروپیگنڈا کے لیے نیا چیز ہاتھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ شخص ملحد ہے اور تورات میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ یہاں یہود کی حکومت نہیں تھی بلکہ رومیوں کی تھی۔ آپ اپنے حواریوں کے ساتھ شام کے مختلف شہروں میں تبلیغ فرماتے اور معجزہ دکھاتے، جس سے بہت لوگوں کو شفا ہوتی اور وہ آپ پر ایمان لے آتے۔ آپ کے حواریوں میں سے ایک شخص نے یہود سے بہت سی رقم رشوت کے طور پہ لے کے یہ مخبری کر دی کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فلاں پہاڑی پر مقیم ہیں۔ چنانچہ یہود کی ایک مسلح جماعت اس پہاڑی پر پہنچ گئی اور آپ کو گرفتار کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کے حواری تو سائڈ پہ ہو گئے، ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا کہ یہ حواری ایک مسلح جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کیسر روم کی طرف سے جو حاکم شام پر مقرر تھا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور ان کو مارتے ہوئے شہر میں لے گئے۔ پھر اس حاکم کے نائب کے پاس لے گئے اور آپ پر فضول طرح کے الزام لگائے کہ ملحد ہے، اس نے اپنے دین کو تبدیل کر لیا ہے، پھر یہ کہ دوسروں کو بھی ملحد بناتا ہے۔ تو ان الزاموں سے آپ نے جب انکار کیا تو اس نے کہا، اس شخص نے جو فیصلے کے لیے جس کے پاس گئے تھے، کہ مجھے تو ان کا کوئی ایسا جرم نظر نہیں آتا کہ میں ان کو مار ڈالوں۔ لیکن یہودی ضد کرتے رہے، آخر اس نے اپنے بڑے کے پاس بھیج دیا، یعنی جو حاکم تھا اس وقت شام کا، اس کے پاس اس فیصلے کو بھیج دیا۔ اس سے بھی کچھ خاص بات نظر نہیں آئی تو اس نے واپس ان کی طرف بھیجا۔ دین کو چینج کرنے کی سزا پہ قتل کرنا ضروری ہے۔ اس نے ان کی ضد سے مجبور ہو کے کہا کہ میں تمہارے کہنے پر اسے پھانسی تو دے دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب سولی چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کے لے گئے اور کسی دوسرے شخص کی شکل و صورت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملا دی۔ جہاں انہوں نے ان کو رکھا تھا وہیں ایک شخص کی اس کی شکل ان جیسی ہوگی، کچھ کہتے ہیں وہی مخبری کرنے والے شخص کی ہوئی تھی۔
انہوں نے اسے وصولی دیا اور اس چیز پر پکے ہو گئے کہ ہم نے انہیں ختم کر دیا۔ عیسائیوں کے اب اس معاملے میں مختلف عقائد ہیں۔ وہ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے سولی دیا تھا اور پھر وہ 2 دن بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اتوار کو، جمعے کو ہم نے سولی دیا، اتوار کو زندہ ہو گئے اور وہ آسمانوں پر چڑھ گئے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے۔ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں جی کفارہ مسیح، یعنی ہم مسیح ہمارا کفارہ ادا کرنے چلے گئے، اب ہمیں کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کے کسی کو کوئی گناہ بڑے سے بڑا بھی کر لے تو پادری کو بلاتے ہیں، اسے کچھ پیسے دیتے ہیں اور اپنی معافی منگوا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنی مرضی کا دین انہوں نے سیٹ کر لیا۔ کوئی ان میں سے ایک خدا کہتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے، کوئی 3 خدا کہتے ہیں۔ بہرحال ان کے بھی اندر کافی زیادہ فرق ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بک ایک نہیں ہے، بک کے بہت سارے ورژن چینج ہو کے مختلف ہو چکی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بے شک میں تمہیں، متوفی کا لفظ فوت کرنا میں بھی آتا ہے اور وفا بھی نکلتا ہے اس میں سے، پورا لینے والا ہوں تجھ کو۔ عربی لغت میں اس کا مطلب پورا لینا ہے، قبض کرنا۔ تو جیسے ہم ایک اللہ نے فرمایا کہ تمہیں نیند میں میں فوت کرتا ہوں، جس طرح نیند میں ہم فوت نہیں ہوتے، زندہ رہتے ہیں جب تک کہ دوسری موت نہ آ جائے، تو وفی فی النوم کہتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح کا، یعنی اللہ نے انہیں اٹھایا اور کسی کو نظر بھی نہیں آیا کہ لے کے جا رہے ہیں۔ فرشتے ظاہر ہے اتنی بڑی اپنا ان کا جسم ہوتا ہے، اس میں انہوں نے چھپایا اور لے گئے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل تو ہے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں تجھے پورا لینے والا ہوں، تجھے بلند کرنے والا ہوں۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے رفعت بلندی کے لیے آتا ہے کہ اٹھا لینے والا ہوں اپنی طرف، اور پاک کر دوں گا تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو تیری بات نہیں مانتے، کافر کے کافر رہے، ان لوگوں سے تمہیں میں بچا کے اوپر لے جا رہا ہوں۔ ہاں جو تیرے فالوور ہیں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد یہودیوں پر قیصر روم نے حملہ کیا تھا اور بہت بری ان کی حالت کی، حتیٰ کہ بیت المقدس تک کو ڈھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان پہ مختلف ادوار آتے رہے، کبھی یہ ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے آج کل بھی کچھ صحیح حالت میں مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تب ان کی بہت بری حالت ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو آنا ہے، میں ہی فیصلے کروں گا تمہارے درمیان جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یعنی دنیا میں یہ جو اختلافات ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، اور دوسرا ہر بندہ اپنی مرضی کی دین کو پسند کرتا ہے۔ صحیح دین کوئی لینا چاہتا ہے جو واقعی جسے آخرت کا کوئی خوف ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو، ورنہ ہر انسان اپنی پیراڈائز، اپنی جنت میں رہنا چاہتا ہے، وہ چاہے بیوقوفوں کی جنت ہو، لیکن اسی امیدوں میں، سہاروں میں وہ جینا چاہتا ہے، کیونکہ کچھ کرنا نہیں نہ چاہتا انسان۔ اور جب انسان صحیح دین کو پا لے تو پھر اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ تنگیاں سہنی پڑتی۔ تو انسان اپنے جیسے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، دنیا کے چیزوں کو پسند کرتے ہوئے، چاہے دنیا کے لیے کتنا کھپنا پڑے، لیکن چونکہ وہ رزلٹ اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اسی کو وہ پریفر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ختم نہیں ہوں گے اختلاف، کیونکہ دنیا میں کوئی صحیح زندگی جینا نہیں چاہتا نا، صحیح آخرت کے مطابق عمل کرنا نہیں چاہتا، تو یہ فیصلے میں ہی ختم کروں گا۔ یہ اختلاف تم بحثوں میں ختم نہیں کر سکتے، چاہے اچھی سے اچھی۔ آپ دیکھیں انبیاء سے بڑھ کر دلیل کون لا سکتا ہے، انبیاء سے اچھا تزکیہ کون کر سکتا ہے، لیکن ان کے سامنے بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا، جن کے دلوں پہ مہریں تھیں، وہ ویسے کے ویسے رہے۔ اب ہمیں لگتا ہے نا ہائے مدینہ میں مر جائیں تو شاید ہمارا حساب نہیں ہوگا، مکہ میں چلے جائیں ہمارا حساب نہیں ہوگا۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو وہاں رہتے تھے، جو ابو جہل کا ابو جہل رہا، اور بے شمار لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوتے ہی مرتد بن گئے، اور اسی میں مسلمہ کذاب نبی بن کے اٹھ گیا، تو یہ سارے انہی علاقوں کے لوگ تھے۔
علاقے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر انسان اپنے اعمال سے ہی بخشا جائے گا اور اپنے اعمال سے ہی کسی قابل ہوگا کہ اللہ کی رحمت اس پہ جوش میں آئے۔ باقی یہ دنیا میں اختلافات رہیں گے، ان اختلافات کو بہت ہوا نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی صحیح دلیل کو نہیں مانتا تو اب ہمارا کام پہنچانا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کافر ہیں انہیں شدید عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور کافر اپنے عذاب کو کس طرح سہتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ بظاہر ہمیں وہ چاہے صحیح لگ رہا ہو، جو مطلب وہ اپنی مزے کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس سے اللہ نے کیا چھین لیا اور اس کے اندر کیا ڈال دیا اور کتنی اس کو تکلیف ہے دنیا میں، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو تو انہوں نے مددگار بنایا ہی نہیں۔ تو جہاں کوئی مددگار نہ ہو، ہمارا تو رب ہوتا ہے نا، تو پھر جن کا کوئی بھی نہ ہو، رب کو وہ جانتے نہ ہوں، دنیا کا کوئی مددگار نہ ہو، ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، یا اب یہی لفظ دیکھیں، متوفی والا روٹ یہاں آیا، فا اور الف وفا، تو پورا دوں گا ان کو اجر، یہاں بھی پورے کا لفظ ہے نا، اس لیے ہم نے وہاں بھی پورے کا ترجمہ کیا۔ تو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا۔ ہمیشہ دیکھیے کبھی اللہ نے صرف ایمان کا ذکر نہیں کیا، اچھے عمل کے ساتھ ایک آپ سٹیمپ لگاتے ہیں کہ واقعی میں مسلمان ہوں، واقعی میں ایمان والا ہوں۔ بغیر ایمان کے صرف دعویٰ زبانی جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں تو اس کی بالکل کوئی ویلیو نہیں۔ اور جیسے پیچھے پہلے اس بارے میں شروع کے صفحے میں ہی اللہ نے فرمایا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور اگر یہ نہ بھی وہاں جا کے کہیں تب بھی اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ تو مسلمان صرف زبان کا عقیدہ نہیں رکھتا، اپنے عمل سے وہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی وہ مسلمان ہے، اپنی باتوں سے، اپنے ایکٹ سے، اپنی زندگی کی روٹین سے، اپنی پرسنالٹی سے اور اپنے معاملات سے بتاتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ تو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ان کے اجر پورے دوں گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظلم پسند نہیں، ظالم پسند نہیں، نہ وہ خود ظلم کرتا ہے نہ وہ کسی ظالم کو پسند کرتا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پر، من الآیات، آیات میں سے، یعنی آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ سے سینکڑوں سال پہلے کی باتیں ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں سارا کچھ۔ وذکر الحکیم، اور حکمت والے ذکر سے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو یہ یعنی ذکر الحکیم بھی ہے قرآن۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اس ذکر کو ذکر میں لائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے، جو اس نصیحت کو قبول کر لے گا، جو اس کو اپنے اذکار میں لائے گا، دن رات کی روٹین میں لائے گا، یقیناً وہ حکیم بھی بنے گا، حکمت بھی اس میں آئے گی، صحیح بات کرنے کی کوالٹی بھی اللہ اس کو دیں گے، معاملات کو ایز اٹ از سمجھنے کی کوالٹیز بھی اس کو اللہ دیں گے، کیونکہ اب جو چیز آپ کے اندر جا رہی ہے اس میں حکمت ہے، اس میں نور ہے، اس میں فرقان ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز پر آپ عمل کریں تو آپ میں حکمت، فرقان اور نور نہ آئے؟ یہ تو آنی ہی آنی ہے، بالکل یہ اس چیز کے لوازمات میں سے ہیں کہ آپ نے ایمان قبول کیا، آپ کے اندر خیر تھی، آپ کے دل میں روشنی ہوئی، اس روشنی نے پھر جسم کو لیا، روح کو لیا، روح پہ ڈھانپا، اور پھر وہ روشنی آپ کی زبان سے باہر آئے گی، آپ کے ایکٹ سے آئے گی۔ تو اس لیے جو کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں مجھے سمجھداری اور عقل مندی اور نور ملے اور میں ڈیفرنٹ کر سکوں ہر چیز کی اچھائی اور برائی میں، اسے پھر اس ذکر کو لینا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔